الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی الحمدللہ 112 آیت مکمل ہو گئی ہیں اور 13 رکوع ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ 113 آیت سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہم یختلفون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسے باتیں کہنی شروع کر دیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں، ان دونوں گروپس کے بارے میں ایک ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب پہ جنت حرام ہے۔ یہ گویا ان کا یہ باطل گھمنڈ تھا، باطل ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آگے یہاں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہودی اور عیسائی چاہے مسلمانوں کے مقابلے میں کسی بھی وقت اکٹھا ہوں تو، لیکن جب وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مکمل طور پر باطل سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی جب مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دونوں گروپس ایک ہو جاتے ہیں، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، اور اس وقت کیا کرتے ہیں، مسلمان کو باطل سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہی دونوں گروپس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی یعنی کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ عیسائی یہی کہتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں کی کوئی نہ ایمان ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کچھ ہے ان کا۔ تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں گروپس اہل کتاب ہیں، ایک توریت کا اور ایک انجیل کا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اس میں کہ اس آیت میں کہ کذالک الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی نہیں، یعنی کوئی کتاب نہیں آئی، انہوں نے بھی اہل کتاب کی طرح باتیں بنانی شروع کر دیں۔ اب یہاں تیسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیتیں پڑھی تھیں ان میں 2 گروپس کا ذکر تھا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، لیکن یہاں پر آج ذکر ہو رہا ہے اس تیسرے گروپ کا جو کہ مشرکین۔ اور یہ کون سے مشرکین ہیں؟ یہ وہ مشرکین ہیں جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ وہ مشرکین ہیں جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، جو عرب کے بت پرست مشرکین تھے، اور یہ یہودی اور عیسائی کو باطل کہتے ہیں، ان کو باطل سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح عقیدے والا سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ بت پرستی کرتے تھے، اور جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حق پر کون ہے تو صرف اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے، اور ابھی بھی کہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل ہیں۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ دوں کہ یہودی اور عیسائی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ایک دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو ایسا سوچنا کہ ہم جنتی ہیں، پھر بھی ایک سینس تو بنتا ہے یہاں پر، کم از کم یہ کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہونے کے ناطے، اہل کتاب ہونے کے ناطے ایک سینس بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی مانتے ہیں۔ لیکن عرب کے بت پرست مشرکین جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کا یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں،
ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ بات ہضم ہونے والی نہیں۔ تو اصل وجہ مشرکین کا یہ تھا کہ انہیں یہ غصہ تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم ہی کعبے کے پاسبان بنے ہوئے ہیں، لہٰذا بیت اللہ کے مجاور اور پاسبان ہونے کی حیثیت سے ہم وہ اعزاز حاصل ہمیں ہیں جو دنیا میں کسی اور کو نہیں حاصل۔ تو اس حساب سے ہم اللہ کے قریب ہوئے، چاہے ہم بت پرستی کریں، چاہے ہم گناہ کریں، اللہ کی کوئی نافرمانی ہم کریں، لیکن چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ساتھ میں بیت اللہ کی نگہبانی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم سب سے زیادہ افضل مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے دعوے باطل ہیں، کسی خاندان یا کسی نسل کا وجہ سے کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس دنیا میں سب اپنے اپنے دعوے کر لیں، لیکن فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اب اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، یعنی ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو، مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور یہ سب کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ مت سمجھے گا کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یا یہ عملی طور پر کیا کرتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے خاندانی غرور کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان عملی فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا 113۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 114 پر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اب پچھلی آیت میں یہ گزرا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا عرب کے مشرکین بت پرست ہوں، مشرکین ہوں، یہ تینوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں فرقے یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین جو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، یہ خود سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ یہودیوں کا دیکھیں یہ حال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں دجال کہا، یہودیوں نے، معاذ اللہ۔ اور جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے تو اصفہان کے 70,000 یہودی جن میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے دجال کے پیچھے لگے ہوں گے، اور اس کو مسیح اپنا بس سمجھیں گے۔ کس کو؟ دجال کو سمجھیں گے مسیح۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں نا یہودی، تو ان کا یہی حال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ لوگ کس کا انتظار کریں گے؟ وہ دجال کا انتظار کریں گے، وہ اس کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، پھر اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں پر بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، تو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے تقریباً 6 سال ذوالقعدہ میں کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ تو اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج تو 9 ہجری میں فرض ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو مشرکین مکہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ہم مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، جبکہ ان کو معلوم یہ تھا کہ یہ کون ہیں؟ عمرہ کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے، لڑنے نہیں آ رہے۔ تو کئی دنوں میں تک بحث ہوتی رہی، سفیر آتے جاتے رہے، مگر انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔
ان مشرکین مکہ سے بڑا ظالم کون ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روک دیا، اور اس وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ومن ازلما، کہ اس شخص سے بڑا کون اور ظالم ہو سکتا ہے، مما منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، وسعی فی الخرابہا، اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا، ان یدخلوہا، کہ یہ داخل ہوں مسجدوں میں، الا، سوائے یہ کہ خالفین، مگر ڈرتے ہوئے اور خوف سے، یعنی عبادت میں رکاوٹ سے، ڈر اور خوف سے، تو ایسے کئی رکاوٹیں تو آئی ہیں، تاریخ میں کئی واقعات موجود ہیں جن میں یہودیوں نے عیسائیوں نے یہودیوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کر کے یا پھر حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا، انہیں لوٹا اور لوگوں کو ان میں عبادت کرنے سے پھر روکا۔ جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دنوں پہلے، اسی سال کچھ دنوں پہلے ولادت سے ایک واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، اور کافی مشہور واقعہ ہے جو سبھی جانتے ہیں، جب ابرہہ نامی سردار نے، جب عیسائی تھا اور بیت اللہ پر حملہ کر کے اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا، حالانکہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی حرمت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تیاری نہیں ابھی تک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے والے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، حالانکہ اور روکنے کی بجائے ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کے خوف کھاتے ہوئے داخل ہوں، الٹا یہ روکتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب، یعنی کہ خالی عذاب نہیں بلکہ فرمایا کہ بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تھا 114۔ اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 115 پہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک الگ بات رکھی گئی ہے، جیسے شروع میں نے بالکل ہمارے جب شروع میں تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ قرآن میں تسلسل نہیں ہے، ایک ٹاپک چلتے چلتے اچانک کوئی نئی ٹاپک آ جاتی، کوئی نئی بات آ جاتی ہے، تو سیم ویسے ہی یہاں پر یہودیوں کی بات چلتے چلتے اچانک استقبال قبلے کا ذکر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ نے تقریباً 16-17 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے اپنی نماز پڑھی، 16-17 مہینے۔ مسجد نبوی سے تقریباً یہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر ایک ٹرائب تھا، ایک قبیلہ بنو سلمہ، اور جو مشہور قبیلہ تھا، تو ان کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جس کو آپ سبھی مسجد قبلتین کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عین نماز کی حالت میں جب 2 رکعت پڑھے تھے، اسی وقت 2 رکعت ہی میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، اپنا چہرہ مبارک اس طرف کر لیا، اور پھر نماز کو اپنے جاری رکھا۔ لیکن پھر اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، اور ان کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اس بات کا کیا اعتبار کہ جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے تو اس پر کیا بھروسہ کریں۔ تو اس پر جھگڑنا کہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ بیت المقدس کے بے حرمتی کی انہوں نے، اور اس کے تقدس کے پامال کیا اس کو، تو یہ بات ان کی درست نہیں تھی۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی جو ہے
مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. تو مسجد اقصی یا بیت المقدس اور خانہ کعبہ کو یاد رکھیے گا کہ بیت اللہ کہتے ہیں. بس میں چھوٹی سی یہ رکھ رہی تھی کہ مسجد اقصی کو بیت المقدس اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو یہودیوں کا جھگڑنا فضول تھا. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ کسی خاص جگہ یا جہد کی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں تھی. تقدس تو صرف کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. وہ جس طرف بھی منہ کرنے کا حکم دیں گے اسی سمت تقدس آ جائے گا. اللہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس طرف بھی حکم دیں گے اسی طرف وہ موجود ہو جائیں گے. تو اس بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ کی ہی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا رخ پاؤ گے تم. تو یہ یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر سمت میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر قبلہ مغرب کی جانب ہے تو اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف ہے، یا قبلہ اگر مشرق کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے. نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہر سمت میں ہے. جیسے نور پھیلا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہر جگہ موجود ہے. اب یہاں پہ دو اہم باتیں میں رکھنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، سب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور لوگ سوالات بھی کرتے ہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں صرف بحث مباحثے کے لیے، خالی حجت کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. بعض لوگ سوال پر سوال کرتے ہیں اپنی نالج کو گین کرنے کے لیے. تو ہم میں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ان سوالات کا جواب دے سکیں. تو اب یہاں پر جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 115 جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. تو یہ آیت، اور اب اس آیت کو سنتے وقت دو باتیں ہماری دماغ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب اللہ نے یہاں مینشن کر دیا کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے، تو پھر بیت اللہ کی طرف ہی کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال کیا آتا ہے کہ وہ یہ کہ اگر ہم سفر میں ہوں، سواری پر ہوں، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی گاڑی میں نماز کا کیا حکم؟ اب پہلے یہ کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو، اور تو پھر اس پر ہم کس طرف اپنا رخ کر کے پڑھیں؟ بہرحال یہ 2-3 سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے. سب سے پہلے میں آتی ہوں پہلے سوال کی طرف کہ قبلے کی طرف ہی کیوں رخ کریں جبکہ اللہ نے تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہاں پر اس کا میں جواب دوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی خاص سمت کو متعین فرما دیتے ہیں کہ اس طرف رخ کرو، تو تقدس کے لیے ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ سمت قبلہ بن جاتا ہے. اب اگر وہی اللہ تعالیٰ کسی وقت اس سمت میں تبدیلی پیدا فرما دیں، کہیں کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کرو، تو اب وہی سمت قبلہ بن جائے گا. تو بس بات اتنی سی ہے کہ جب وہ اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں اور جس سمت میں، تو اب وہ حکم کی وجہ سے اس میں تقدس اور حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی کیا ہے وہی ہمارا قبلہ بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سمت کی طرف تم اپنا قبلہ کرو اور اپنے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو بس اب اس کی کیا ہے، ہمیں اس کی تقدس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کی حرمت کا خیال کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں بیت اللہ کی طرف ہمیں رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر قبلے کی سمت معلوم نہ ہو رہی ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو اب اگر انسان کسی ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے جہاں اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں، ویسے تو ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ فون میں ایپس ہوتے ہیں، ایپس کے ذریعے آپ سمت معلوم کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسا معاملہ آ جائے آپ کے پاس کہ معلوم نہیں ہو رہا، وائی فائی نہیں ہے آپ کے پاس کیونکہ وائی فائی وہاں پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر سورج چاند ستاروں سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ اتنا دھند چھائی ہوئی ہے، یا پھر اتنا ابر، اتنے بادل آ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے.
تو آپ پہلے تو اچھی طرح چاند سورج ستاروں کی طرف دیکھیں گے، فونس کے ذریعے اچھی طرح معلوم کریں گے، ہر طریقے سے ہر چیز کو آپ اختیار کریں گے. اب فرض کریں کہ سب تمام کوششوں کے باوجود قبلہ نہیں پتہ چل رہا، تو پھر اندازے سے اندازہ لگائیں گے کہ دائیں جانب ہے کہ بائیں جانب ہے. بس جو سمت کی طرف آپ کا دماغ آپ کا دل کہے گا بس اسی سمت میں آپ نماز ادا کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ نماز ہو گئی. اور اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو بادل کی وجہ سے نماز کسی سمت پڑھنے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ کس سمت میں ہم پڑھیں. تو اچھی طرح دیکھ بھال کر نماز پڑھنے کے بعد دوسرے دن معلوم ہوا کہ قبلہ اس سمت میں تھا ہی نہیں جس سمت میں انہوں نے نماز پڑھی. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال رکھا کہ ہم نے تو نماز اس قبلے میں پڑھی، اب کیا کریں اس نماز کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر خوب کوشش کر کے کیا اور کوشش کرنے کے باوجود نماز کے بعد پتہ چلا کہ جس سمت میں آپ نے نماز ادا کی وہ تھا ہی نہیں، تو فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ایون تو آپ کو نماز پڑھنے کے بعد قبلہ پتہ چلا تب بھی آپ کو نماز دہرانے کا نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی. تو یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ کہ اگر آپ سفر میں ہوں، اسپیشلی گاڑی کے اندر ہوں، اور اکثر یہ سوال بہت آتا ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، ہائی وے پہ تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم باوضو بھی تھے، تو کیا ہم نماز میں یا ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر نفلی نماز ہے تو جس رخ میں بھی آپ جا رہے ہیں، سفر میں، گاڑی میں ہوں، ٹرین میں ہوں، پلین میں ہوں، تو نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نفلی نمازوں کے لیے تو چھوٹ دے دی ہے. البتہ فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سواری سے اتر کر قبلہ رخ ہو کر پھر نماز پڑھیں. تو یہاں پر فرض نمازوں کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے اور سواری سے اترنا ضروری ہے. اللہ کے نبی جو تھے وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے، سواری پر نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ نفلی نماز پڑھتے تھے، فرض نہیں. لاکھ ان کے اوپر کتنا بھی حملے کا خوف ہو پھر بھی وہ اپنی سواری سے اترتے تھے فرض نماز کے لیے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے. حالانکہ دشمنوں کا ان کو تھا کہ اگر خوف تھا کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرض نماز انہوں نے اپنی اونٹنی سے اتر کر اور پھر قبلہ رخ ہو کر پھر انہوں نے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں آپ سفاری پہ ہوں، کسی بھی سمت میں جا رہے ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو اس میں سے اترنا ضروری ہے. اور دوسرا سوال اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم پلین میں ہوں تو اب ہم کیا کریں؟ تو پلین کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اگر آپ کو جانے کے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، تو قبلہ رخ ہو کیے گا اور نماز پڑھ لیجیے گا اپنی فرض نماز. لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے کہ پلین میں کوئی آگے کوئی اسپیس ہے وہاں پڑھنے کی، تو پھر اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے پھر اپنی فرض نماز پڑھ لیں. اور پھر جس مقام پر آپ اتریں گے وہاں پر اترنے کے بعد پھر اپنے اسی فرض نماز کا اعادہ کر لیجیے گا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ اٹھے گا کہ جب ہم نے آلریڈی پڑھ لیا اپنی فرض نماز اپنی قبلے کی سمت، تو پھر ہم دوبارہ اس کا اعادہ کیوں کریں؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان آپ کی بخش دی اور آپ نا صحیح سلامت اپنے مقام پر پہنچ گئے جہاں پر آپ سوار ہو کے جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ اپنی نماز فرض جو ہے اس کے دہرا لیں. لیکن اگر کچھ خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جیسے اکثر ہو جاتے ہیں جس میں سے آپ کی جان نہیں بچتی، تو پھر وہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تھوڑی بہت کیونکہ رخ کا ذکر آ گیا تھا تو اس لیے میں نے یہ بات رکھ دی آپ لوگوں کے سامنے. اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند بنائیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنائیں، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.